نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم و تعظیم معزز مشائخ اعظام علماء کرام عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور کنز الامال میں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کی میں نے تلاوت کی ہے، جن کی روشنی میں عنوان گفتگو اتباع رسول متعین ہے اور اجزائے گفتگو 5 ہیں۔ نمبر 1 آیت کریمہ کا شان نزول، نمبر 2 اتباع رسول کا معنی و مطلب، نمبر 3 اتباع رسول کی اہمیت اور فیضان، نمبر 4 مخالفت رسول کا انجام، نمبر 5 حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اتباع رسول کا ذوق۔ ان 5 اجزاء پر مختصراً چند معروضات پیش کروں گا۔ پہلی بات آیت کریمہ کا شان نزول۔ صاحب تفسیر خازن نے آیت کریمہ کے شان نزول کے حوالہ سے لکھا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی جماعت کے پاس تشریف لائی۔ وہ قریش جنہوں نے کعبۃ اللہ میں بت نصب کر رکھے تھے، ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، اے گروہ قریش، تم اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے دین سے ہٹ چکے ہو، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ قریشی کہنے لگے، ہم تو فقط اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، ان کی پوجا فقط اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ قرآن کریم نے بھی ان کی اس بات کو ذکر فرمایا
ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اور کہیں انہوں نے کہا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، جب انہوں نے کہا ہم ان کی پوجا اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی اس آیت کو نازل فرمایا، اور انہیں محبت الہی کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے حقیقت سے باخبر کیا۔ ایک دوسرا قول اس آیت کریمہ کے سبب نزول کے بارے میں یہ ہے کہ یہود مدینہ یہ بات کہا کرتے تھے ہمیں اتباع رسول کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں، اور ان کا قول بھی اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ ان کا کہنا یہ تھا اتباع رسول کی ہمیں ضرورت ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی کرم اور رحم سے گزار دیں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اور یہ قول قوی قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی کہ سورہ آل عمران مدنی ہے، اور اس سبب نزول کا تعلق مدینہ کے یہودیوں سے ہے، ان کی بات سے ہے۔ دوسری بات، اتباع رسول کا معنی و مطلب کیا ہے؟ اتباع عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اور اتباع رسول کا معنی ہے رسول کے پیچھے پیچھے چلنا، رسول کی اتباع کرنا اقوال اور افعال میں، رسول کے پیچھے پیچھے، رسول کے نقش قدم پر چلنا، اقوال و افعال میں رسول کی متابعت اور پیروی کرنا، جس کا دوسرا نام اتباع سنت بھی ہے۔ تیسری بات، اتباع رسول کی اہمیت کیا ہے؟ اتباع رسول کی اہمیت، اتباع رسول اللہ کی محبت کے دعویٰ کی صداقت کی دلیل ہے۔ اس کے بغیر محبت الہی کا دعویٰ سچ نہیں ہوتا۔ مشرکین مکہ کے حوالہ سے شان نزول میں جو پہلا قول تھا وہ یہ، ہم اللہ کی محبت میں غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں۔ تو بتایا گیا اگر اللہ کی محبت میں کرتے ہو تو محبت الہی کی صداقت اتباع رسول سے جڑی ہوئی ہے، اور اگر دوسرا قول پیش نظر رکھا جائے تو اس میں بھی یہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا ہم اللہ کے محبوب اور بیٹے ہیں، اس لیے اتباع رسول کی ضرورت نہیں، تو اللہ نے آیت کریمہ کو نازل کر کے فرمایا اللہ کی محبوبیت اللہ کے رسول کی اتباع کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تو محبت الہی کا دعویٰ سچا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، یہ اہمیت ہے اتباع رسول۔ اتباع رسول کے بغیر عہد الست کا ایفا نہیں ہوتا، اتباع رسول کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اسلام مشکوک ہو جاتا ہے، توحید کی اشاعت نہیں ہوتی، اللہ کی محبت بھی نصیب نہیں ہوتی، محبوبیت بھی نصیب نہیں ہوتی، نبی کی قربت اور شفاعت سے محرومی لازم آتی ہے۔ تو اتباع رسول محبت الہی کے دعوے کو سچا کرنے کے لیے سب سے بڑی اور اہم دلیل ہے۔ اتباع رسول کی اہمیت یہ ہے کہ اگر کوئی عبادت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کے بغیر کی جائے تو وہ عبادت بھی عبادت نہیں رہتی، خواہ وہ کتنی ہی بڑی عبادت کیوں نہ ہو۔ اس پر بخاری شریف جلد ثانی سے ایک روایت آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 آدمی ازواج مطہرات کی خدمت میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی عبادت کا حال معلوم کرنے کے۔ ازواج مطہرات نے بتایا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبا قیام کرتے ہیں۔ نمبر 2، کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہیں۔ نمبر 3، کوئی لمحہ اللہ کی یاد اور ذکر کے بغیر نہیں گزارتے، اکثر اوقات یاد الہی میں، ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ 3 باتیں جس وقت آنے والوں نے سنی تو آپس میں کہنے لگے این نحن من النبی، کہاں ہم اور کہاں نبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مقام کتنا بلند ہے، مگر اس کے باوجود آپ اتنی عبادت کرتے ہیں اور ہم ہر لحاظ سے چھوٹے ہو کر بھی کس غفلت اور کمی کا شکار ہے۔ این نحن من النبی وقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور یہ بات بھی مفسرین نے لکھی ہے، جب ذنب کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی جانب ہو، اس سے گناہ مراد نہیں ہوتا، خلاف اولا مراد ہوتا ہے۔ اور اس پر ایک مقولہ بھی ذکر کیا ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ بہرحال صحابہ کرام کہنے لگے این نحن من النبی وقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور ہم کہاں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب معاف فرمایا، آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ جب آپ اتنی عبادت کرتے ہیں ہمیں تو اس سے بہت زیادہ کرنی چاہیے، چنانچہ عزم کریں کہ ہم آئندہ کیا کریں گے۔ تینوں نے اپنے عزائم کا اظہار کیا۔ ایک کہنے لگا انی اصلی اللیل ابدا، ہمیشہ رات کو نماز پڑھا کروں گا، اصلی اللیل ابدا، ہمیشہ ساری رات میں نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرا کہنے لگا انا اصوم الدہر ولا افطر، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا، تاکہ اہل و عیال میں بھی مصروف ہو کر کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی یہ باتیں سن، آپ باتیں سن چکے۔ فجاء الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب تشریف لائے اور فرمانے لگے انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی ہو جنہوں نے یہ بات کی۔ انہوں نے عرض کیا جی اللہ کے رسول، ہم ہی ہیں جنہوں نے یہ بات کی۔ نیت ان کی ظاہر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصفہ ہوگا، میں تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار، لیکن اس کے باوجود انا اصلی، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، وارقد، اور میں جاگتا بھی ہوں، انا اصوم و افطر، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، واتزوج النساء، اور میں نے عورتوں کے ساتھ شادی بھی کی ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں رات کو جسے قیام اللیل کہتے ہیں، اور آرام بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، شادیاں بھی میں نے کی ہیں۔ تو تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ ساری رات نماز پڑھوں گا، آرام نہیں کروں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا، اور عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے نتیجہ کیا نکلا؟ قیام اللیل عبادت ہے، لیکن جب نبی کی اتباع اس میں نہ ہو، نبی کے طریقے سے ہٹ جائے تو عبادت نہیں رہتی۔ روزہ عبادت ہے، نبی کی اتباع سے الگ ہو جائے تو عبادت نہیں رہتا۔ الغرض بڑی سے بڑی عبادت اگر حضور کی اتباع کی چادر میں نہ لپٹی ہو تو وہ عبادت نہیں رہتی، مشقت ہوتی ہے، وقت کا اس میں لگ جانا کسی کام نہیں آتا۔ جب اتباع رسول کی چادر میں وہ لپٹ جائے تو اس کی خوشبو دنیا میں بھی محسوس ہوتی ہے،
نفع آخرت میں بھی محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹ جائے، طول قیام کی وجہ سے گردن اکڑ کیوں نہ جائے، کثرت رکوع کی وجہ سے کمر ٹیڑھی کیوں نہ ہو جائے، کثرت سجود کی وجہ سے پیشانی پہ محراب کیوں نہ پڑ جائے، اگر اتباع رسول کے بغیر وظائف اور ذکر و اذکار سے زبان خشک کیوں نہ ہو جائے، تسبیح کیوں نہ ٹوٹ جائے، ہا ہو کی فضاؤں سے، ہا ہو کی صداؤں سے فضا کیوں نہ گونج اٹھے، چلے کر کر کے جسم کیوں نہ سوکھ جائے، اگر رسول اللہ کی اتباع نہیں ہے اور یہ سب چیزیں اتباع رسول سے ہٹی ہوئی ہیں تو کسی کام کی نہیں۔ تو عبادت بھی تب عبادت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اور اس میں اتباع رسول کا پہلو موجود اور محفوظ، وگرنہ عبادت بھی عبادت نہیں ہے۔ اس پہ ایک چھوٹی سی مثال ذکر کرنا چاہوں۔ مغرب کی ہم 3 رکعتیں پڑھتے ہیں، جب مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے جو ہم پڑھتے ہیں وہ 3 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں خیال آ جائے ظہر میں بھی 4 پڑھی، عصر میں بھی 4 پڑھی، عشاء میں بھی 4 پڑھیں گے تو مغرب میں 4 کیوں نہ پڑھ؟ قیام بھی اللہ کے سامنے، رکوع اور جھکنا بھی اللہ کے سامنے، سجدہ بھی اسی کے سامنے، قیام میں تلاوت بھی اسی کے قرآن کی، رکوع اور سجدے میں تسبیحات بھی اسی کے نام کی، تو 3 کے بجائے میں 4 کر لیتا ہوں۔ اب اگر وہ 3 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھے گا تو نہ صرف یہ کہ چوتھی کا اسے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ پہلے 3 رکعتیں جو پڑھ چکا اس کے فوائد سے بھی معروف ہو جائے گا جب قصداً اور ارادتاً اس طرح کرے۔ اور اگر صاحب کی وجہ سے ہوا تو شریعت مطہرہ نے، فقہ اور فقہا نے اس کے الگ ضوابط بیان کیے ہیں۔ اگر قصداً اور ارادتاً اس سے کرے گا نہ صرف یہ کہ اسے چوتھی کا اجر نہیں ملے گا بلکہ پہلی 3 کا بھی جاتا رہے گا اور مخالفت سنت کی وجہ سے مواخذہ بھی ہو سکتا ہے، لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں، لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ تو اتباع رسول کی اہمیت یہ ہے، اتباع رسول کی اہمیت یہ ہے، اس کے بغیر محبت الہی کا دعویٰ سچا نہیں ہوتا اور عہد الست کا ایفا نہیں ہوتا۔ انسان اپنی غرض تخلیق کو پورا نہیں کر سکتا، مقصد پیدائش کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب فرما دیجئے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ محبت الہی کے دعویٰ کی صداقت کی دلیل اتباع رسول ہے، اور اتباع کے لفظ میں یہ بات شامل ہے کہ یہ نہیں کہ عقل میں آئے گا، حکمت سمجھ میں آئے گی تب مطابقت اور پیروی کریں گے، سمجھ میں آئے تب بھی کریں، سمجھ میں نہ آئے تب بھی کریں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا من غیر فصل۔ کوئی تفصیل نہیں ہے کہ عقل میں حکمت آئے گی، سمجھ میں آئے گی تو اس کا اتباع ہوگا، نہیں آئے گی تو نہیں۔ مطلق ہے جو رسول تمہیں دے، تمہاری عقل اور سمجھ میں حکمت آئے تب بھی لے لو، نہ آئے تب بھی لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے، ممانعت کی حکمت بھی سمجھ میں آئے تب بھی چھوڑ دو، نہ سمجھ میں آئے تب بھی چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ ہماری عقل میں آئے گا تو مانیں گے، عقل میں نہیں آئے گا تو نہیں مانیں گے۔ صحابہ کرام کا بڑا کمال یہ تھا، وہ یہ پوچھتے تھے اللہ کے رسول کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا انہوں نے کر دیا۔ ان کی زبان پہ یہ آتا تھا کیا کریں، اور ہماری زبان پہ یہ آتا ہے کیوں کریں۔ ہم یہ بہت کم پوچھتے ہیں، یہ تو پوچھتے ہی نہیں کیا کریں، کیونکہ اگر یہ پوچھے تو پھر کرنا پڑ جاتا ہے۔ اگر کوئی بتا دے کہ یہ کر لو تو اس پہ ہم سوال داغتے ہیں کیوں کریں۔ تو سب سے بڑی بات یہی ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو پھر اس کیوں کے جواب میں تو ہماری تسلی ہو جانی چاہیے۔ تو یہ نہیں کہ سمجھ میں آئے گا تو کریں گے،
نہیں آئے گا تو نہیں کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے، فرمانے لگے اگر دین ہماری عقل اور سمجھ کے تابع ہوتا تو پھر عقل اور سمجھ یہ کہتی ہے کہ موزے پر مسح اوپر کی جانب نہ کیا جائے بلکہ نیچے کی جانب کیا جائے، کیونکہ زمین کے ساتھ موزے کا نچلا حصہ مس کرتا ہے۔ لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے کے اوپر والے حصے پہ مسح کرتے دیکھا، اب میری عقل ایک طرف رہی، اتباع سنت میرے لیے اہم ہے۔ تو فرمایا فاتبعون، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اور پھر یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم یہ دیا فاتبعونی کہو، فاحبونی نہیں، کیونکہ پیچھے دعوے محبت کی دلیل ہی پیش کرنی ہے، اور اگر آگے بھی محبت ہو جائے دعویٰ بھی وہی دلیل بھی وہی، تو اس لیے فاتبعونی کا حکم دیا، کیونکہ اتباع دلیل محبت ہے۔ جو شخص کسی کے نقش قدم پہ چلے، کسی کی اتباع کرے، اس کے اقوال اور افعال کی مطابقت اور پیروی کرے، پھر اسے بتانا نہیں پڑتا مجھے فلانے سے محبت ہے، لوگ خود پہچان جاتے ہیں یہ فلانے سے محبت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کو اس کی پہچان کروا دیتے ہیں۔ اگر احبونی ہوتا تو محبت کا دعویٰ تو جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اسے سچا کرنے کے لیے نسخہ چاہیے تھا، سچے اور جھوٹے کو الگ کرنے کے لیے مابہی امتیاز چاہیے تھا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ ایک بات یہاں اور عرض کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے فاتبعونی کا حکم دیا، فاتبعوا النبی بھی نہیں فرمایا، فاتبعوا الرسول بھی نہیں فرمایا۔ میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں اگرچہ نبی اور رسول کا لفظ مطلقاً جب بولا جائے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہوتی ہے۔ نبی اور رسول کا لفظ جب مطلق بولا جائے، نبی اور رسول کا صیغہ جب مطلق بولا جائے، رسول نے فرمایا، نبی نے فرمایا، تو اس سے حضرت موسیٰ مراد نہیں ہوتے، حضرت عیسیٰ مراد نہیں ہوتے، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے فاتبعوا النبی نہیں فرمایا، فاتبعوا الرسول نہیں فرمایا، بلکہ حکم یہ دیا کہ انہیں کہو فاتبعونی، خاص میری اتباع کریں، میرے اقوال اور افعال کی مطابقت کریں۔ یا ضمیر ذکر کی جو واحد متکلم کے لیے ہے، متکلم وہ بھی واحد ہے۔ اب یہ فاتبعونی کیوں کہا، اس کی حکمت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون، میری امت میں میرے بعد 30 ایسے آدمی آئیں گے جو کاذب نہیں کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب 30 آنے ہیں، ان میں سے ہر ایک نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے۔ اگر نبی اور رسول کا لفظ ہوتا تو کوئی اس نبی اور رسول کے لفظ کا مصداق اپنے آپ کو قرار نہ دے دیتا اور اسے اپنے آپ پہ فٹ اور منطبق نہ کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا کامل اظہار فرمایا، اگر کوئی اور احتمال ہے تو اس کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ حبیب فاتبعوا النبی نہیں بلکہ فاتبعونی فرمایا، خاص میری اتباع کرو، میری اتباع۔ اب پتہ یہ چلا کہ محبت الہی کے دعوے کی صداقت بندی ہوئی ہے اتباع سے، اور اتباع بندی ہوئی ہے حضور کی ذات گرامی سے۔ حضور کی ذات گرامی کی اتباع ہے، اور جو اتباع ہے وہ محبت الہی کے دعوے کی صداقت ہے۔ اس لیے فرمایا فاتبعونی، انہیں کہیے کہ خاص میری اتباع ہے۔ اس کا فیضان کیا ہے؟ فیضان اس کا کیا ہے؟ ایک تو یہ یحببکم اللہ، اللہ کی محبت حاصل کرنے نکلے تھے،
اللہ کی محبوبیت لے کے پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان، یحببکم اللہ، محبت الہی کے لیے نکلو گے، اتباع رسول کی برکت سے محبوبیت الہی لے کر پلٹو گے، اور معراج یہی ہے کہ اللہ کی محبوبیت حاصل ہو۔ اور دوسرا فیضان یہ ہے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گے۔ اور اللہ ہی کیوں بخشیں گے؟ اس لیے کہ اتھارٹی اللہ کی ہے، یہ منصب اللہ کا ہے، واللہ غفور الرحیم۔ بعض علماء فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ کے ذاتی نام کے بعد، اس میں اللہ کے بعد جو اللہ کا ذاتی نام ہے وہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، اس کے بعد اگر اللہ کے دو صفاتی نام اکٹھے آ جائیں تو پہلا صفاتی نام دعویٰ ہوتا ہے، دوسرا صفاتی نام اس کی دلیل ہوتا ہے۔ واللہ غفور، اللہ بخشے گا۔ اللہ کیوں بخشے گا؟ رحیم جو ہوا، مہربان جو ہوا، دلیل یہ ہے کہ وہ رحیم ہے۔ تو ایک فیضان یہ ہے کہ اللہ کی محبوبیت حاصل ہوگی، اور دوسرا فیضان یہ ہے اللہ تعالیٰ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اگلی بات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اتباع رسول کو اپنی طبیعت بنا چکے تھے، اور وجہ اس کی یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا انجام بہت برا ہے۔ چوتھی بات، مخالفت رسول کا انجام، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، چاہیے کہ لوگ ڈریں رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اس بات سے أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم یا انہیں دردناک عذاب پکڑ لے۔ فتنے سے مراد دنیا کی پریشانی مراد لی گئی، اور عذاب علیم سے مراد آخرت کی تکلیف، مشقت اور عذاب مراد لیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت دنیا میں بھی پریشانی میں مبتلا کرتی ہے، اور آخرت میں تو عذاب کا باعث بنے گی ہی بنے گی۔ مشرکین مکہ کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، شکست سے دوچار ہوئے، قحط سالی میں مبتلا ہوئے، اور آج ہمارے اوپر جو حالات ہیں، آمدن نیچے ہے، خرچ اوپر ہے، گھر سے نکلتے ہیں پتہ ہی نہیں خیریت سے واپس بھی پلٹیں گے یا نہیں پلٹیں گے، انتشار ہے، افتراق ہے، افراتفری ہے، اور پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو اس کے پیچھے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ترک ہے، آپ کی مخالفت ہے، سنت کی مخالفت ہے۔ تو فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، یہ فتنہ ہے، او يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ عذاب اخروی ہے۔ تو دنیا میں بھی رسوائی اور پریشانی، آخرت میں بھی رسوائی اور پریشانی، اور
آخرت کے حوالہ سے ایک روایت اور ذکر کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف جلد ثانی میں ایک حدیث ذکر کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرتکم علی الحوض، میں تم سے پہلے حوض پر تمہارا منتظر ہوگا۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاسے امتیوں کو اپنے دستے مبارک سے جام کوثر پلائیں گے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے حوض کوثر پہ اتنی کثرت سے پیالے رکھے ہوں گے جتنی کثرت سے آسمان پہ ستارے ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آ کر کسی کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے جو ایک مرتبہ جام کوثر پی لے گا پھر اسے پیاس نہیں لگے گی، لیکن اس پیاس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی، جنت میں جانے تک۔ اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پلانا اور پھر جام کوثر کا پینا، جو پیا جائے گا وہ جام کوثر ہوگا اور جہاں سے پیا جائے گا وہ حوض کوثر ہوگا، پلانے والے ساقی کوثر ہوں گے۔ اب عین ممکن ہے کہ کبھی بھی پیاس نہ لگتی، لیکن یہ پیاس جو جنت میں جا کے لگے گی یہ شاید اس وجہ سے لگے گی کہ وہاں نہریں اور بھی ہیں، وہاں مشروبات اور بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ان کی لذت سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کرنا چاہتے ہیں، جنتی ان سے بھی لطف اندوز ہو سکے، وگرنہ ساقی کوثر کے ہاتھوں جام کوثر پی لیا جائے تو شاید پھر کبھی بھی پیاس نہ لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پی لے گا جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی، اور جنت میں پیاس لگے گی تاکہ دوسری جنت کی نعمتوں اور مشروبات کی لذت سے لطف اندوز ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑے گی ایک گروہ پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پڑھ رہا ہوگا، آپ انہیں پہچانیں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے، لیکن اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ اور دیوار حائل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میرے ہیں، تو جبرائیل جواب دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعد ذالک، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد ایجاد فی الدین اور احداث فی الدین کی کیا بھرمار کی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلیل سنیں گے پھر آپ فرمائیں گے سحقا لمن غیر بعدی، مجھ سے دور کر دو اسے جس نے میرے بعد میرے دین میں تغیر کیا، تبدیلی کی اور سنت کی جگہ بدعت کو لے آیا۔ یاد رکھیے جب بھی کوئی بدعت آتی ہے وہ کسی سنت کو کمزور ضرور کرتی ہے، سنت کی جگہ لیتی ہے، اس لیے مخالفت سنت کا انجام یہ ہے کہ آدمی یہاں بھی فتنے سے نہیں بچ سکے گا اور آخرت میں بھی عذاب علیم اور اللہ کے نبی کی زبان سے سننا پڑے گا۔ سحقا لمن غیر بعدی۔ پانچویں اور آخری بات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا اتباع رسول کا ذوق کیا تھا، اتباع سنت رسول کا چند واقعات ذکر کرتا ہوں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کتاب الحج میں روایت ذکر کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حجر اسود کو بوسہ دیا، حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد حجر اسود کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا تو ایک پتھر ہے، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، میں نے تجھے بوسہ اس لیے دیا ہے کہ میرے حبیب نے تجھے بوسہ دیا ہے، اگر میرے پیغمبر نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا میں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تو اتباع رسول کے پیش نظر بوسہ دیا، حکمتوں پہ نظر نہیں تھی۔ اسی طرح قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء فی حقوق المصطفیٰ میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک مقام پر اپنی سواری کی لگام کو پکڑ کر اسے چکر دے رہے تھے، گھما رہے تھے۔ کسی نے سبب پوچھا چکر دینے اور گھمانے کا سبب کیا ہے؟ وہ کہنے لگے سبب اور حکمت تو مجھے معلوم نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ایسے کرتے دیکھا تھا، میں نے رسول اللہ کی اتباع اور محبت میں ایسے کیا۔
اسی طریقے سے ایک واقعہ اور ذکر کرتا ہوں حدیبیہ کے مقام سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر سرداران قریش سے مذاکرات کے لیے بھیجا۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، اپنے چچا زاد بھائی کے گھر رات گزاری، صبح اٹھے اور ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا تہبند نصف پنڈلی پر تھا، ٹخنوں سے اوپر تھا۔ تو چچا زاد کہنے لگا عثمان، یہاں جتنا بڑا سردار ہوتا ہے اس کا تہبند اتنا ہی ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے۔ یہاں کا کلچر اور ہے، وہاں کا کلچر اور ہے، اس لیے میری آپ سے درخواست ہے آپ تہبند تھوڑی دیر کے لیے نیچا کر لیں تاکہ ان کے ہاں اہمیت کم محسوس نہ ہو، وقت میں کمی نہ آئے اور مذاکرات کامیاب ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس طرح دیکھ کر وہ مذاکرات کریں ہی نہ۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سنو، وہ مذاکرات کرتے ہیں کریں، نہیں کرتے نہ کریں، وقت کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے، اہمیت کا لیول کیا ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں یہ بات جانتا ہوں مجھے جو عزت ملی ہے اتباع رسول کی وجہ سے ملی ہے، اس لیے لا اس طرح میں بالکل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاکذا عزرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے پیغمبر کا اظہار یہیں پہ، اپنے پیغمبر کا تہبند میں نے یہیں پہ دیکھا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اتباع رسول کا، اتباع سنت کا ذوق تھا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اتباع رسول کا ذوق پیدا کریں۔ ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ سنت مفت میں بھی ملے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، بدعت خریدنی بھی پڑے تو ہم خرید لیتے ہیں، سنت سہولت سے بھی ملے تو ہم قدر نہیں کرتے، بدعت کے لیے مشقت بھی اٹھانی پڑے تو ہم اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور کی ایک ایک سنت تلاش کر کے اس کی اتباع کرتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے صحابہ کرام سنت پہ عمل کرتے تھے کہ وہ سنت ہے، اور ہمارا معاشرہ سنت کو ترک کرتا ہے کہ وہ سنت ہے۔ صحابہ سنت پہ عمل کرتے تھے کہ وہ سنت ہے، اور ہمارا معاشرہ سنت کو ترک کرتا ہے کہ سنت ہے۔ جی فرض اور واجب نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام سنت کو سنت سمجھ کے عمل کرتے تھے، اور ہم سنت کو سنت سمجھ کے ترک کر دیتے ہیں۔ ہم صرف فرائض اور واجبات تک ہیں، جبکہ سنت فرائض اور واجبات کے لیے بھی ڈھال ہے۔ سنت فرائض و واجبات کو بچاتی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اللہ نے جو عظمتیں عطا فرمائی وہ یہی اتباع سنت کے ذوق کی وجہ سے تھی۔ چلتے زمین پہ تھے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی، کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے ان کی پہچان کرا دی تھی، خشک دریا بھی ان کا رکا پڑھ لیتے تھے۔ یہ اتباع سنت کا فیضان تھا، ہوا ان کا پیغام پہنچاتی تھی، جنگل کے درندے ان کے احترام میں اپنے بچوں کو گردنوں پہ لاد کر ان کے جنگل میں قدم رکھتے ہی جنگل خالی کر کے نکل جایا کرتے تھے۔ شہد کی مکھیاں شہادت کے بعد ان کے جسموں کے پہرے دیا کرتی تھی۔ یہ سارے کا سارا مقام انہیں اتباع رسول کی وجہ سے ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ ذوق نصیب فرمائے، اور ان خانقاہوں میں آنے سے، صوفیاء کی مجالس اور صحبت کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ یہ ذوق معدوم ہو تو موجود کر دیتے ہیں، اور موجود ہو تو اس میں ترقی اور اضافہ فرما دیتے ہیں۔ یہ فیکٹریاں ہیں، خانقاہیں اتباع رسول کا ذوق بنانے کی، اتباع سنت کا ذوق پیدا کرنے کی۔ تو میں نے اختصار کے ساتھ 5 باتیں ذکر کی، میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں۔ آیت کریمہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کا شان نزول، اور اس کی روشنی میں اتباع رسول کا معنی و مطلب۔ نمبر 3 اتباع رسول کی اہمیت اور فیضان۔ نمبر 4 مخالفت رسول یا مخالفت اتباع رسول کا انجام۔ نمبر 5 صحابہ کرام کا ذوق اتباع رسول۔ اس مجلس کو غنیمت جانیے،
اولیاء اللہ کی صحبت کو اور بیعت کے اس موقع کو غنیمت جانیے۔ انشاءاللہ العزیز صرف علم ہی نہیں بلکہ علم پہ عمل نصیب ہوگا، اور عمل میں اخلاص کی دولت اللہ پیدا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو میرے حضرت کی صحبت سے فیضیاب ہونے اور کامل استفادہ کی توفیق بخشے، اور ہم سب اس موقع کو غنیمت جانیں اور اولیاء اللہ کے وجود کو نعمت عظمی سمجھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آیت کریمہ کے شان نزول میں نے دو قول ذکر کیے، تفسیر خازن کے حوالہ سے اور دیگر تفاسیر کے حوالہ سے۔ میں اپنے حضرت کے حکم پر دوبارہ انہیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی ایک جماعت کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی اس جماعت کو کہا، اے گروہ قریش، تم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اپنے آبا کے دین سے ہٹ چکے ہو۔ اس کے جواب میں جماعت قریش نے جواب دیا، ہم ان بتوں کی جو پوجا کرتے ہیں یہ اللہ کی محبت میں کرتے ہیں۔ ان کے بتوں کو دیکھ کر اور ان کی پوجا کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آبا کے دین سے ہٹ چکے ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ یہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی محبت میں ایسا کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا ہم اللہ کی محبت میں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا کہ محبت الہی کی صداقت اتباع رسول میں ہے۔ اگر رسول اللہ کی اتباع نہیں تو پھر تمہارا محبت کا دعویٰ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے، یہود مدینہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب اور اللہ کے بیٹے ہیں، اس وجہ سے ہمیں اتباع رسول کی ضرورت نہیں۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، ہمارا کام اتباع رسول کے بغیر چل جائے گا، اس لیے ہمیں اتباع رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا اور مفسرین نے اس قول کو اس وجہ سے کبھی قرار دیا کہ سورہ آل عمران مدنی ہے اور یہ قول یہود مدینہ کے قول سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس وقت اللہ نے یہ آیت اتار کے ان کو بتایا کہ محبت رسول، محبت الہی احباؤ میں جس کا تم نے دعویٰ کیا اس کی صداقت کی دلیل اتباع رسول ہے۔ اتباع رسول کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ سچ ثابت نہیں ہو سکتا۔